نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الفاظ کا انالیسس. ثم پھر قصد کا روٹ ہے قاف سین واو. قساوت قلب آپ نے اردو میں سنا ہوگا. قسا کا معنی ہوتا ہے سخت اور ٹھوس، سالڈ. قسوہ کا لفظ عام طور پر دل کی سختی کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو شخص رحم کے جذبات سے عاری ہو، اس کی وجہ عموماً گناہ ہوتے ہیں. قلوبکم دل تمہارے، من بعد ذالک اس کے بعد، فہیا پس وہ، کل حجارتی پتھر کی طرح، او یا اشد. اشد شد سے ہے، شین دال دال، اس کا مطلب ہوتا ہے مضبوط گرہ لگانا، پکی گرہ لگانا. او اشد یا زیادہ شدید، قسوتاً سختی. قسوت اور قسوہ ایک ہی روٹ سے ہیں. ایک میں آپ دیکھیے واو نظر آ رہی ہے اور دوسرے میں حرف علت ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہی. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور بے شک پتھروں میں سے، لما البتہ جو، یتفجر کیا روٹ ہے، فے جیم رے، فجر. کیسا پھٹنا ہوتا ہے؟ وسیع پیمانے پہ پھٹنا. لیکن یہاں پر نہر پھوٹنے کے لیے، وہ بھی شدید، بہت سا اکٹھا پانی نکلنا. یتفجر پھوٹ نکلتی ہیں، منہ اس سے، الانہار نہریں. وَإِنَّ اور بے شک، منہا ان میں سے، لما البتہ جو، یشقق شق ہو جاتے ہیں. اردو میں استعمال ہوتا ہے زمین شق ہو گئی. شق کس کو کہتے ہیں؟ شین قاف قاف. شق کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا، کسی سخت چیز کا پھاڑنا. قرآن پاک میں اس کا استعمال آسمان، زمین، چاند اور پتھر جیسی بڑی اور سخت چیزوں کے پھٹنے پر ہوا ہے. ثم شققنا الارض شقا اذا السماء انشقت فیخرج پھر نکل آتا ہے، منہ اس سے، الماء پانی، وان اور بے شک، منہا ان میں سے، کن میں سے؟ پتھروں میں سے. جی ہاں. لما البتہ جو، یہبط گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے. خے شین یہ، خشیہ کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، ایسا خوف جو کسی کی عظمت کی وجہ سے دل میں آئے یا دل پہ طاری ہو. اور یہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب انسان کو کسی چیز کے بارے میں علم ہو جاتا ہے. اسی لیے آتا ہے قرآن پاک میں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے علم والے بندوں میں ہی اللہ کی خشیت ہوتی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا مقام پہچانتے ہیں نا. وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ، بغافل غافل. غافلن کس کے وزن پر ہے؟ فاعلن. ٹھیک ہے، کل فاعلین کا وزن پڑا تھا نا، تو آج اس کا سنگولر ہے فاعلن، فاعل. غافل، ٹھیک ہے. اما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو. اچھا، یہ جو پیچھے ہے، ثم قست قلوبکم پھر سخت ہو گئے دل تمہارے. تمہارے سے مراد یہاں کون ہے؟ بنی اسرائیل ہی ہیں. ٹھیک ہے. فہیا پس وہ کون؟ دل. ٹھیک ہے، وہ دل ہو گئے کس کی طرح؟ کل حجارہ پتھر کی طرح. افتطمعون کیا بھلا تم طمع رکھتے ہو؟ توئے میم عین طمع. طمع کا معنی ہوتا ہے امید کرنا، توقع کرنا، لالچ رکھنا. اکثر بری خواہش کے لیے آتا ہے لیکن امید کے معنوں میں بھی آتا ہے، تو یہاں امید کے معنوں میں آیا ہے. افتطمعون کیا بھلا تم طمع رکھتے ہو. تم کون ہے یہاں؟ مسلمان. ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لے آئیں گے. کون؟ یہود. لکم تم پر، تمہارے لیے. وقد کان اور تحقیق ہے، فریقن ایک گروہ. فریق کس سے ہے؟ فرق سے، الگ ہونا. منہم ان میں سے، کن میں سے؟ یہود میں سے.
یہاں گروہ سے مراد ان کا گروہ علماء ہے. یسمعون وہ سنتے ہیں. روٹ کیا ہے؟ سین میم عین. کلام اللہ اللہ کا کلام. اللہ کا کلام سنتا. کلام ہوتا کوئی بھی گفتگو جو بولی جائے. ثم پھر یحرفونہ اس میں تحریف کر دیتا ہے. تحریف. یحرفونہ کا جو لفظ ہے اس کا روٹ کیا ہے؟ ہے رے فے حرف. حرف کا لفظی معنی ہوتا ہے کنارہ، اور حرفہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے صحیح رخ سے موڑ کر دوسری سمت میں کر دینا. اچھا یہ جو حروف ہوتے ہیں ان میں بھی کیا ہوتا ہے؟ مثلا آپ دیکھیے کہ بے ہے تو کیسے ہے؟ ادھر سے مڑی ادھر نکلی پھر موڑ گئی. جیم ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ موڑ آ رہے ہیں ہم. تو سارے حروف میں کیا ہوتا ہے؟ موڑ مڑے جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. تو حرف کو بھی حرف کس لیے ہے کہ اس میں موڑ آتے ہیں. ویسے حرف کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کے کنارے کو. تو اسی سے لفظ نکلا ہے حرف القول یا حرف الکلام. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بات یا کلام کا بدل دینا. بات یا کلام کا بدل دینا. کسی بات کو ایک طرف موڑ دینا، جس کو عام طور پہ آپ کہتے ہیں ٹویسٹ کر دینا. کسی چیز کو ایک طرف موڑ دینا. کلام کو، کسی بات کو اس کے اصل کانٹیکسٹ سے ہٹا دینا، اس کا اصل معنی بدل دینا. یعنی کسی بات کی ایسی تعویل کرنا کہ وہ کچھ سے کچھ بن کے رہ جائے، اصل مفہوم ہی بدل کر رہ جائے. یا کسی لفظ کی قرات بدل دینا، مثلا لمبے کو چھوٹا یا چھوٹے کو لمبا کر دینا، یا مثلا قاف دو نقطوں والے کی جگہ کاف بول دینا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح کسی چیز کے بارے میں ایسے سوالات کرنا کہ کنفیوژن پھیلے یا ابہام پیدا ہو جائے، یا کسی لفظ کا ترجمہ اس طرح کرنا کہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو. تو یہ ساری چیزیں تحریف میں آتی. ہم میں سے بہت سے لوگ تحریف کا لفظ اردو میں پڑھتے سنتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ تحریف ہوتی کیا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ یہود کے علماء اپنی کتابوں میں تحریف کرتے تھے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کے مفہوم بدلتے تھے، اس میں تعویل کرتے تھے، اس کے حروف بدل دیتے تھے، اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کرتے تھے. یہ مطلب. ٹھیک ہے. من بعد بعد اس کے ما جو عقلوہ انہوں نے سمجھا اس کو. عین قاف لام. عقل باندھنے کے لیے ہوتا ہے لیکن سمجھنے کے معنوں میں آتا ہے. وہم یعلمون اور وہ جانتے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں. کون ملاقات کرتے ہیں؟ یہود. الذین ان لوگوں سے. کن لوگوں سے؟ آمنو جو ایمان لائے، یعنی مسلمانوں سے جب ملتے. قالو کہتے. کیا کہتے؟ آمنا ہم بھی ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ اور جب ان میں سے بعض کے پاس اکیلے میں ملتے. کون کس سے اکیلے میں ملتا؟ یہود اپنے علماء سے یا اپنے بڑوں سے تنہائی میں ملتے جہاں کوئی مسلمان نہ ہوتا. قالو تو وہ کہتے. کون کہتے؟ ان کے بڑے کہتے. کن سے؟ ان کے عوام سے. کیا کہتے؟ اتحدثونہم کیا تم ان کو بتا دیتے ہو جا کر. تحدثون کا روٹ ہے دال سے. حدث حدیث کہتے ہیں بات کو. بما فتح اللہ علیکم وہ باتیں جو اللہ نے تم پہ کھول دی ہیں. لیحاجوکم تاکہ وہ جھگڑیں تم سے. وہ کون؟ مسلمان. کس سے جھگڑیں؟ تم سے. کن سے؟ یہود سے. یحاجوکم کا لفظ جو ہے یہ ہے جیم جیم سے ہے. ہے جیم جیم. دلیل میں غالب آنے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑنا، اپنے دعوے کے لیے دلیل لانا، حجتیں پیش کرنا. بھی ساتھ اس کے. اس کے کس کے؟ ان دلائل سے یا اس بات سے. ان ربکم تمہارے رب کے پاس. کب؟ قیامت کے دن. یعنی تم جو مسلمانوں کو یہ باتیں بتا دیتے ہو تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن یہ انہی باتوں کو تمہارے خلاف بطور دلیل پیش کریں گے. افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ کون عقل نہیں رکھتے؟ یہود. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا یعلمون کیا یہ نہیں جانتے؟ کون نہیں جانتے؟ یہود. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم وہ جانتا ہے
ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں. کیا چھپاتے تھے؟ حق کو، جو سچی باتیں ان کے پاس موجود تھی. وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. کیا؟ قالوا آمنا. ومنہم، اور ان میں سے. کن میں سے؟ یہود میں سے. امیون، ان پڑھ لوگ ہیں. امیون کا لفظ جو ہے امی سے نکلا ہے. امی اور امی لکھنے میں ایک جیسا ہی نظر آتا ہے نا. اگر پیش نہ ڈالیں تو امی اور امی ایک ہی چیز ہے. ٹھیک. امی کی جمع ہے امیون. امی کہتے ہیں ان پڑھ شخص کو، یعنی جس کے پاس کوئی فارمل ایجوکیشن نہ ہو، لیکن اس کا علم بس اتنا ہی ہو جو اس کی ماں نے اسے سکھا دیا. اور اگر ماں بھی ان پڑھ ہو تو اولاد خود بخود ان پڑھ ہوگی. تو امیون، امی سے جو شخص لکھنے پڑھنے پر قادر نہ ہو، یعنی جس نے کہیں لکھنے کی تربیت نہ لی ہو، پڑھنے کی نہ لی ہو، ریڈنگ رائٹنگ نہ جانتا ہو، کسی اسکول نہ گیا ہو کبھی، یا سمپل آپ یہ کہہ دیجئے کہ جو لکھنے پڑھنے کے لیے باقاعدہ تعلیم کے لیے کبھی کسی مدرسہ میں نہ گیا ہو. یہ تو ہے اس کا لفظی معنی. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں امی کس کو کہہ رہے ہیں؟ لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، جو الکتاب نہیں جانتے. تو گویا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان پڑھ کون ہے؟ جو الکتاب نہ جانتا ہو. الا، مگر، امانیہ، امانی، خواہشات، آرزویں، تمنائیں. امنیت ان کی جمع. آرزو اور تمنا وہ جھوٹے قصے کہانیاں جو یہود نے اپنے دین کے بارے میں گھڑ رکھے تھے اور جو عوام میں پھیل گئے تھے. وَإِنْهُمْ، اور نہیں وہ کون؟ امی. یہ امی ان پڑھ لوگ الا، مگر، یظنون، گمان کرتے ہیں. کس چیز کے بارے میں گمان کرتے ہیں؟ اپنی آخرت کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں. جب حقیقت نہیں جانتے، جب علم پر نہیں مبنی ان کے تصورات اور جہالت پر مبنی ہے، تو محض خواہشات اور آرزوؤں پہ جی رہے ہیں. فویل، پس ہلاکت ہے، بربادی ہے. ویل جو ہے ہلاکت کے لیے استعمال ہوتا ہے، خرابی، تباہی، افسوس. عموماً حسرت کے موقع پر بھی بولا جاتا ہے. حدیث کی روح سے ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے، جس کی گہرائی اتنی ہے کہ ایک کافر کو اس کی تہ تک گرنے میں 40 سال لگیں گے. فویل للذین، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں کتاب. کن کی طرف اشارہ ہے؟ یہود کی طرف. اور یہود میں سے کن کی طرف؟ علماء کی طرف، جو لکھتے ہیں الکتاب. کتاب ویسے تو لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، بک کو کہتے ہیں، لیکن کسی بھی پیس آف رائٹنگ کے لیے لفظ کتاب استعمال ہو جاتا ہے. اشارہ ہے ان فتووں کی طرف جو ان کے علماء لکھا کرتے تھے، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے. ثم، پھر، یقولون، وہ کہتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ ان کے علماء کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ھذا، یہ کیا؟ الکتاب یا فتوے. کہاں سے ہیں؟ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. لکھتے خود ہیں، نام اللہ کے لگا دیتے ہیں. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لیشترو، تاکہ بیچیں. بہی، اس کو. کس کو؟ الکتاب کو. کیسے؟ ثمناً قلیلا، تھوڑے پیسوں کے عوض، تھوڑی سی قیمت کے عوض. یعنی اس پر کچھ مال معاوضہ لے لیں، لوگوں کو خوش کر کے کچھ نذرانے وصول کر لیں. فویل لہم، پس ہلاکت ہے ان کے لیے. کن کے لیے؟ ان کے علماء کے لیے. مما، اس میں سے جو کتبت ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے لکھا. کیا لکھا؟ الکتاب. وویل لہم، اور ہلاکت ہے ان کے لیے، مما یکسبون، اس میں سے جو وہ کمائی کرتے ہیں. یکسبون کا روٹ کیا ہے؟ کاف سین بے، کسب، کمانا، نفع یا فائدے کے لیے کچھ کام کرنا، خواہ یہ اپنے لیے ہو یا دوسروں کے لیے ہو.
یعنی کوئی پیسے جو کماتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے اوپر ہلاکت ہے. وقالو، اور وہ کہتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ ان کے عوام کہتے ہیں. لن تمسنا النار، ہرگز نہ چھوئے گی ہم کو آگ. تمسنا میم سین سین مس. مس کس کو کہتے ہیں؟ جسم کو چھونا، ٹچ کرنا. نہیں چھوئے گی ہم کو آگ الا مگر. ایامن کس کی جمع ہے؟ یوم کی. ایامن دن، معدودہ گنے چنے. معدودہ عین دال دال عدد. عدد کس کو کہتے ہیں؟ گنتی کو. تو معدود کیا ہوا؟ گنی ہوئی چیز. قل کہہ دیجئے اتخذتم، کیا بنا لیا تم نے، کیا لے رکھا ہے تم نے. تم کس نے؟ یہ بات کہنے والوں نے. عند اللہ، اللہ کے پاس. کیا عہدن کوئی وعدہ، کیا اللہ کے پاس تم نے کوئی وعدہ لے رکھا ہے. فلن تو ہرگز نہیں. یخلف اللہ، خلاف کرے گا اللہ. عہدہ، اپنے عہد کو. پھر اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہ کرے گا. ام یا تقولون، تم کہتے ہو. اللہ، اللہ کے بارے میں. ما جو، لا تعلمون، تم نہیں جانتے، تم نہیں علم رکھتے. بلا کیوں نہیں. من جس نے، کسبا کمائی، سیئتن کوئی برائی. سیئتن کا روٹ جو ہے سین واو حمزہ ہے. سو بدصورت ہونا، ناگوار ہونا. سو کا مطلب ہوتا ہے عموماً ظاہری بدصورتی کے لیے یا مانوی خرابی، دونوں کے لیے آتا ہے. وہ برائی جو کسی چیز کے اندر ہو. جس نے کمائی کوئی برائی. وہ احاطت، اور گھیر لیا، احاطہ کر لیا. بھی اس کو، خطیئتہ، اس کی خطا نے. خطیئہ کا جو روٹ ہے خے توئے حمزہ ہے. خطا، خطا کس کو کہتے ہیں؟ غلطی کو، اصل مقام سے ہٹ جانا یا اصل مقصد سے ہٹ جانا. سیاح ہی کی طرح ہے اصل میں. فاولئک، تو یہ لوگ. یہ کون لوگ؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ جو برا کام کریں. اصحاب النار، آگ والے ہیں. ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے. اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے. کس کے؟ اہل کتاب کے، یہود کے. من بعد ذالک، اس کے بعد. کس کے بعد؟ ان کی مسلسل نافرمانیوں کے بعد. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ موڑتا ہے، اس کو نہ ماننے کے لیے ہیلہ سازی کرتا ہے، حجت بازی کرتا ہے، فضول بحثیں کرتا ہے، تو بالآخر دل سخت ہو جاتا ہے، ایک بے حسی طاری ہو جاتی، اور پھر عمل کی صلاحیت بالکل چھن جاتی. ایسے شخص کے پلٹنے کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں. تو چونکہ بنی اسرائیل مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے، اس کے احکامات کو ٹال رہے تھے، ماننے کی بجائے بحثیں کر رہے تھے، تو ان کے دل بھی سخت ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو بھی کہا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہیں کتاب دی گئی، من قبل، اس سے پہلے، فطال علیہم الامد، پھر ان پر مدت لمبی ہو گئی، ایک طویل عرصہ گزر گیا، اس کتاب کی طرف انہوں نے توجہ نہیں دی. فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے. وکثیر منہم فاسقون، اور ان کی اکثریت فاسق ہے، نافرمان ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی ہدایت کے لیے کتاب بھیجتے ہیں، ہدایت بھیجتے ہیں، لیکن بندے جب اس کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک کر اور چیزوں میں مصروف ہو جاتے ہیں،
اور اگر کوئی ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف بلائے اور وہ توجہ کرنے کی بجائے بحثیں کرنے لگے تو پھر دل سخت ہونے لگتے ہیں۔ متقی شخص کے لیے ہے نا ہدایت۔ متقی کون ہوتا ہے؟ جس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی بات سن کے آگے سے بحث کرنے لگے تو پھر اس کا دل بے حس ہوتا ہے، اور بے حسی بڑھتے بڑھتے سنگ دلی میں تبدیل ہو جاتی۔ تو بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا۔ ایک حدیث میں آتا ہے لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے بغیر بہت زیادہ باتیں نہ کیا کرو، یعنی کثرت کلام نہ کیا کرو۔ فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ، کیونکہ اللہ کے ذکر کے بغیر بہت زیادہ باتیں یا کلام قسوۃ للقلب، دل کی سختی کا باعث ہوتا ہے۔ لغو باتیں، بیہودہ باتیں، بیکار باتیں، بے مقصد باتیں، فضول باتیں، یہ بھی دلوں کی سختی کا سبب بنتی ہیں۔ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، اور بندوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوتا ہے جو دل کا سخت ہوتا ہے، یعنی سنگ دل آدمی اللہ سے بہت دور ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعۃ من الشقاء، 4 باتیں انسان کی بدبختی کی علامت ہوتی۔ جس شخص میں 4 چیزیں ہوں وہ بدبخت بدقسمت انسان ہے۔ نمبر 1 جمود العین، آنکھ کا جامد ہونا، یعنی آنسو نہ نکلنا۔ اور آنسو نکلنا پھر کیا ہوا؟ خوش قسمتی کی علامت۔ وقساء القلب، سنگ دل ہونا، دل کی سختی۔ وطول الامل، لمبی امیدیں باندھنا، لمبے لمبے منصوبے بنانا اور کل کا نہیں پتا۔ والحرص علی الدنیا، اور دنیا کے بارے میں حریص ہونا، دنیا کی لالچ۔ جس شخص کے اندر یہ 4 چیزیں ہیں وہ بدقسمت انسان ہے۔ یہ 4 چیزیں بدقسمتی کی وجہ ہیں یا بدقسمتی کا سبب ہیں۔ کون کون سی؟ آنکھ سے آنسو نہ بہنا، دل کا سخت ہونا، لمبی امیدیں رکھنا، اور دنیا کی حرص ہونا۔ تو بنی اسرائیل کی بدقسمتی کیا تھی کہ ان کے دل سخت ہو گئے، بے حس ہو گئے۔ من بعد ذالک، ان سارے واقعات کے بعد، ان سارے حالات کے بعد، اور سخت بھی کیسے ہوئے؟ فہی کالحجارہ، وہ پتھروں کی طرح ہو گئے۔ عام طور پر محسوس کی جانے والی چیزوں میں سب سے زیادہ سخت چیز کیا نظر آتی ہے؟ پتھر۔ خشک بھی ہوتا ہے نا، ڈرائی بھی ہوتا ہے اور سخت بھی ہوتا ہے، ہاتھ میں لیں تو سختی محسوس بھی ہوتی، بلکہ او اشد قسوہ، اس سے بھی زیادہ سخت۔ پتھر تو کیا، پتھروں سے بھی بڑھ کے سخت، کیونکہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، پتھروں میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جن سے نہریں پھوٹ نکلتی۔ آپ کبھی ناردرن ایریا میں گئے ہوں گے، شمالی علاقہ جات میں کبھی سیر و تفریح کے لیے، تو آپ نے وہاں دریا بہتے دیکھے ہوں گے، اور آپ کو معلوم ہے ان دریاؤں کا سارا پانی کہاں سے آتا ہے؟ چشموں سے آتا ہے، پتھروں سے آتا ہے۔ پہاڑی علاقے اور دریا بہ رہے ہیں ساتھ، ان دریاؤں کا سورس کیا ہے؟ پتھر۔ تو فرمایا کہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں بہنے لگتی، اتنا پانی نکلتا ہے کہ وہ نہر بن جاتی، دریا بن جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں لَمَا يَشَّقَّقُ، البتہ جو شق ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں۔ نہیں، بظاہر بہت بڑا پتھر ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب اس میں کریک آتا ہے، پھٹتا ہے، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو اس کے نیچے سے پانی نکلنے لگتا ہے، یعنی اندر پانی ہوتا ہے، بظاہر اوپر پتھر آ جاتا ہے تو پانی کو رکاوٹ ہو جاتی، جو ہی پتھر میں کوئی کریک آتا ہے تو پانی اس کے اندر سے باہر نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان میں سے، یعنی ان پتھروں میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ،
جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اوپر سے نیچے آ جاتے ہیں، لینڈ سلائڈنگ ہوتی. لیکن انسان جب سنگ دل ہوتے ہیں تو ان سے کوئی خیر نہیں پوٹتی. یعنی اگرچہ پتھر بڑی سخت چیز ہے، لیکن ان پتھروں کی سختی کے باوجود ان میں سے بڑی خیر نکلتی ہے. مگر انسان جب بدبخت ہوتا ہے، سنگ دل ہوتا ہے، تو اس میں سے کسی قسم کی کوئی بھلائی، کسی خیر کی تم توقع نہیں رکھ سکتے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے ان سب چیزوں سے جو بھی تم کرتے ہو. اسی لیے مسلمانوں کو آگے فرمایا أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، ایسے سنگ دل لوگوں سے تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تم پہ ایمان لائیں گے، وہ تمہاری بات مانیں گے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی عظمت کو تسلیم کر لیں گے. ایسے لوگوں سے ایمان کی توقع. ان کی سنگ دلی کا حال یہ ہے وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، جو اللہ کا کلام سنتا ہے، لیکن سننے کے بعد اللہ کے کلام کے ساتھ ٹیمپرنگ کرتا ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ منمانی حرکت کرتا ہے. کیا؟ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، پھر اس میں تحریف کر دیتا ہے، اس کے بعد کہ اس کو سمجھ جاتا ہے، سمجھ بوجھ کر اس کو اپنے اصل کانٹیکسٹ سے پھیر دیتا ہے، اس میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، ان کے اندر تعویل کر دیتا ہے، یا الفاظ میں تبدیلی کر دیتا ہے، یا آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کرتا ہے، یا اس میں ایسے سوال یا ایسے ابہامات پیدا کرتا ہے کہ لوگوں میں کنفیوژن پھیلے، حالانکہ وہ خود اصل بات جانتے ہوتے، سمجھتے ہوتے. تو گویا یہ سنگ دل لوگ اللہ کے کلام کے ساتھ بھی مذاق کرنے یا اس کے ساتھ تباہ آزمائی کرنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ دل جو سخت ہو گئے. جب دل سخت ہو جائے تو پھر آپ جو چاہیں کریں، پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی بات اللہ کی ہے یا کسی بندے کی ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ علم بھی رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی غلط کام کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر سختی آ گئی، بے حسی آ گئی. اصل بیماری ان کی کیا ہے؟ بے حسی. اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود تھے وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے، یا اس سے پہلے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ان کے قدیم علماء بھی یہی کچھ کرتے رہے، اور یہ خود بھی کچھ ایسی حرکتیں کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آتے تو بعض حروف کو بدل دیتے، مثلا السلام علیکم کو السلام علیکم کہتے، جس کا معنی بالکل ہی الٹ جاتا. السلام کا مطلب ہے سلامتی، السام کا مطلب ہے موت ان کی زبان میں. پھر رائنا کو رائینا کر دیتے، جس کا مطلب ہے ہمارا گڈریا، ہمارا چرواہا. اس قسم کی حرکتیں یہ کیا کرتے تھے. لیکن ان کے جو پرانے علماء تھے وہ بھی کرتے، تو ان کی غلطی کے ذمہ دار ان کو کیوں قرار دیا جا رہا ہے، یا ان کو اس پر کیوں اسکولڈ کیا جا رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے بڑوں کی غلطی پر خوش ہوتے تھے، اس کو اپروو کرتے تھے، ان کے اعمال پر انہیں کوئی نفرت نہ تھی، اس لیے یہ بھی اسی میں شامل ہو گئے. کیونکہ اس میں آتا نا قد کانا، ہوتا تھا ایک گروہ، یعنی ماضی میں ہوتا تھا. تو اگر ماضی والے یہ کرتے تھے تو حال والوں کو سزا کیوں، یا حال والوں کی طرف ایسا اشارہ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ اپنے علماء کے ماضی کو اپریشیٹ کرتے تھے، اس پر خوش ہوتے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ایمان والوں سے آ کے ملتے تو کہتے ہم بھی ایمان لائیں، ہم مومن ہیں. حالانکہ دل میں ان کے کوئی ایمان نہیں ہوتا تھا، صرف ظاہر میں ایمان ظاہر کرتے تھے. دل میں کیا ہوتا تھا؟ دل میں کہتے تھے کیا ہم اپنے رسول کو نہیں مانتے، کیا ہم اپنی کتابوں کو نہیں مانتے، کیا ہم آخرت کو نہیں مانتے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی تو مومن ہیں. دل میں کچھ ہوتا تھا، زبان میں کچھ. یہ کس کی صفت ہے؟ منافقین کی. کیا؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، سامنے آ کے کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ،
اور جب ان میں سے بعض کی طرف اکیلے ہوتے تھے، بعضهم عوام الی بعض علماء، کعب بن اشرف وغیرہ، جب ان کے پاس جاتے قالو تو کہتے اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم انہیں جا کے وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پہ کھولی ہیں؟ یہ کون سی باتیں تھی جن کی طرف یہ اشارہ کر رہے تھے؟ بات یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں یہ معلومات کثرت سے تھی کہ ایک نبی آئے گا اور اس کی علامات یہ ہوں گی اور اس کے ساتھی ایسے ہوں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافی حد تک پیشن گوئیاں وغیرہ موجود تھی، لیکن یہ کیا کرتے؟ ان کو انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا اپنے پاس۔ پھر کیا ہوتا؟ ان کے جو عوام تھے ان کو ان معلومات میں سے جو کچھ پتا تھا وہ جا کے مسلمانوں کو بھی بتا دیتے کہ ہاں ہماری کتاب میں تمہارے نبی کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ تو جب ان کے علماء کو پتا چلتا کہ ان کے عوام جا کے مسلمانوں کو کچھ معلومات دے رہے ہیں تو کہتے اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، تم جا کے ان کو وہ باتیں بتا رہے ہو مسلمانوں کو جو اللہ نے صرف تمہارے لیے کھولی تھی۔ اب اگر تم نے یہ بتا دیا تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن یہ اللہ کے ہاں تم سے جھگڑا کریں گے کہ یا اللہ انہیں سب کچھ پتا تھا پھر بھی یہ نہیں مانے تھے۔ لیحاجوکم بہ عند ربکم افلا تعقلون، ان کو سمجھاتے تھے کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو، حالانکہ خود بے وقوف تھے۔ ولکن لا یشعرون الا انہم ہم السفہاء، ایمان والوں کو بے وقوف سمجھتے تھے حالانکہ خود بے وقوفی کر رہے تھے۔ اولا یعلمون، کیا یہ جانتے نہیں ہیں ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ کو سب پتا ہے، اللہ تعالیٰ خوب علم رکھتے ہیں جو کچھ یہ دلوں میں چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ اعلان کرتے ہیں، جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو دلوں میں کیا چھپاتے تھے؟ یعنی دل میں ان کے ایمان کی اور ڈیفینیشن ہوتی تھی اور تعریف ہوتی تھی، اور ظاہر میں کچھ اور بتا رہے ہوتے تھے۔ اور ویسے بھی ان کو جو معلومات تھیں اور وہ مسلمانوں سے چھپاتے تھے اس کے بارے میں بھی بات ہو رہی۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے بہت سارے تو بےچارے ان پڑھ لوگ ہیں۔ کن میں سے؟ یہود میں سے۔ ان کے ان پڑھ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ لا یعلمون الکتاب، ان کو کتاب کا علم ہی نہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں لٹریٹ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ لٹریٹ کس کو کہتے ہیں اور ال لٹریٹ کس کو کہتے ہیں؟ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو۔ دنیا بھر میں یہی ڈیفینیشن ہے، لیکن اللہ تعالی کی ڈیفینیشن مختلف ہے، اللہ تعالیٰ کا معیار اور کرائیٹیریا مختلف ہے۔ وہاں کون الٹریٹ ہے؟ لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کا علم نہیں رکھتا۔ تو آپ دیکھیے کہ ان کا حال تو یہ تھا کہ کتاب نہیں جانتے تھے، تو ہمارا حال کیا ہے آج؟ ہم میں سے کتنے پرسنٹ لٹریٹ ہیں؟ پھر اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ ساری خرابیاں آتی ہی اس سے ہیں جب علم نہیں ہوتا۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں سے بہت سارے تو کتاب کے بارے میں علم ہی نہیں رکھتے، خود کچھ خبر ہی نہیں۔ ان کا دین کس پر مبنی ہے؟ الا امانی، مگر خواہشات پر، آرزوؤں پر، تمناؤں پر۔ کون سی تمنائیں تھی ان کی؟ وہ جھوٹے قصے کہانیاں تھے جو یہود نے اپنے دین کے بارے میں گھڑ رکھے تھے، سستی نجات کے مقدس نسخے تھے، کچھ ٹونے ٹوٹکے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں اکاذیب مختلقہ سمعوها من علمائهم فنقلوها على التقلید۔ اکاذیب مختلقہ، مختلقہ ہوتا ہے گھڑی ہوئی، اکاذیب مختلقہ جھوٹے قصے کہانیاں جو یہود نے اپنے دین کے بارے میں گھڑ رکھے تھے اور جو اپنے ظاہر فریبی کی وجہ سے عوام میں خوب پھیل گئے تھے۔ اور وہ کیا تھے مثلا؟ وہ کہتے تھے کہ چونکہ ہم بنی اسرائیل ہیں، یہود ہیں، اس لیے ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ ان کو اپنی نسلی برتری کا بہت احساس تھا۔
اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، اپنی قومیت پہ بڑا فخر تھا کہ ہم قوم یہود ہیں. پھر کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں، بھلا ہمیں کیوں آگ میں پھینکے گا. جیسے آگے آتا ہے نا وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو آگ بس چند ہی دن چھوئے گی. اول تو ہم نے جانا ہی نہیں، اور اگر چلے بھی گئے تو صرف چند دن ہی ہمیں لگے گی، اس کے بعد ہم نکال لیے جائیں گے. اسی طرح اور بہت سی چیزیں تھیں جو ان کے اندر موجود تھی کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم اللہ کی اولاد ہیں، نعوذ باللہ، ہم بہت سپیریئر لوگ ہیں، نسلی فخر، قومی فخر، ہم بخشے بخشائے ہیں. اس طرح کی بہت سی چیزیں ان کے عوام میں موجود تھی، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں عمل کی کوئی ضرورت نہیں، صرف اسی وجہ سے ہم جنت میں پہنچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ لوگ محض گمان رکھ رہے ہیں، یہ صرف ان کے اپنے خیال ہیں، ان کی خوش فہمیاں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور یہ سب بھی کیوں ہوا تھا؟ کتاب سے منہ موڑنے کی وجہ سے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے. جی، یہاں الذین سے مراد ان کے علماء ہیں. ان کے علماء کیا کرتے تھے؟ کتاب یعنی فتوے اپنے ہاتھ سے لکھتے، تورات کی تفسیریں لکھتے، مختلف قسم کی باتیں لکھتے. ثم یقولون، لکھنے کے بعد لوگوں کو کیا بتاتے؟ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، اس کو اللہ کا حکم مان لو. یعنی اپنی باتوں کو اللہ کی بات بنا کے پیش کرتے. ریلیجس ایکسپلائٹیشن، لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے. لوگ کیوں ایکسپلائٹ ہو جاتے تھے؟ لوگ کیوں بے وقوف بن جاتے تھے؟ علم جو نہیں رکھتے تھے. ایسا کیوں کرتے تھے وہ؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کی وجہ سے کچھ پیسے حاصل کر لیں. یعنی لوگوں کے سامنے لوگوں کی مرضی کا، لوگوں کی پسند کا دین پیش کرتے، خود ساختہ باتوں کو دین کہتے، اسے لوگوں کے سامنے رکھتے تاکہ لوگ خوش ہو جائیں. مثلاً اگر کسی کو کوئی مسئلہ پیش آتا، کسی سے کوئی جرم ہو جاتا، اب کیا ہوتا؟ وہ ان کے علماء کے پاس آتا اور آ کر بتاتا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، کیا میری معافی ہو جائے گی؟ یا یہ کہ بسا اوقات اس پر کوئی حد جاری ہونی ہوتی تو وہ آ کے مسئلہ پوچھتا. اب دیکھیں نا، ایک شخص آپ کے پاس آیا، اس نے کوئی غلط کام کیا ہے، تو آپ اس کو یہ کہنے کی بجائے کہ آپ نے غلطی کی ہے، آپ یہ کہنا شروع کر دیں نہیں نہیں تمہاری تو کوئی غلطی نہیں، اور صرف اس لیے کہ دوسرا ناراض نہ ہو جائے یا اس سے ملنے والا کچھ فائدہ رک نہ جائے تو اس کی مرضی اور اس کی پسند کی بات کر دینا. یہ کیا تھا دراصل؟ دین میں منمانی کرنا. یعنی اپنے ہاتھ سے لوگوں کی مرضی کے فتوے لکھتے، لوگوں کی مرضی کی باتیں لکھتے تاکہ کچھ پیسے حاصل کر سکیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل لہم، پس ہلاکت ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، جو تعویلات کی، جو اجتہادات کیے جو غلط قسم کے تھے. وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو کچھ وہ کمائی کر رہے ہیں، جو پیسے وہ کما رہے ہیں، جو دنیا وہ بنا رہے ہیں. یہ دنیا ان کے کسی کام نہ آئے گی، یہی دنیا ان کو لے ڈوبے گی، یہی چیز ان کی ہلاکت کا سبب بن جائے گی. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں ہرگز آگ نہ چھوئے گی مگر چند دن، گنتی کے چند دن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ ذرا ان سے پوچھئے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے کہ ہاں بالکل تمہیں آگ نہیں چھوئے گی، تم نہیں جانے کے آگ میں؟ اگر ایسی کوئی بات ہے فلن یخلف اللہ عہدہ، پھر اللہ اپنے وعدے کا ہرگز خلاف نہیں کرے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہے ہو جن کا تمہیں کچھ علم ہی نہیں.
محض لا علمی کی باتیں کر رہے ہو، جہالت پر مبنی باتیں کر رہے ہو. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہوتا تو پھر کوئی بھی شخص جہنم میں نہ جاتا. بلا من کسب سیئۃ، کیوں نہیں جس نے کوئی برائی کی، من کسب سیئۃ جس نے کوئی برائی کمائی. سیئہ کس کو کہتے ہیں؟ برائی کو، یعنی جس نے کوئی غلطی کی. وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اس غلطی سے پھر وہ نکلا نہیں، معافی نہیں مانگی، بلکہ کیا کیا؟ اس غلطی میں گھر گیا، اس دلدل میں پھنس گیا. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اسی دلدل میں اس کی موت آئی تو کہاں جا گرا؟ جہنم میں. کہ قرآن پاک میں آتا نا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، جو شخص برائی لے کر آئے گا وہ الٹے منہ جہنم میں پھینکا جائے گا. ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. قرآن پاک کا طریقہ کیا ہے؟ ایک طرف ایک جگہ جہاں جہنم کی بات ہوتی ہے، وہاں ساتھ ہی دوسری طرف کس کی بات ہوتی ہے؟ جنت کی خوشخبری آتی ہے. کچھ اور تفسیری پہلو ابھی رہتے ہیں، ابھی تفسیر مکمل نہیں ہوئی، میں نے ایک طرح کا ابھی خلاصہ ہی کیا ہے. ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. یہی وہ کیفیت ہے جس کا ذکر پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. اب آپ کو وہ آیت بھی زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی، ختم اللہ علی قلوبہم. کیوں؟ اس لیے کہ جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں، جب ان کے اندر کچھ بھی جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی، جب ان کے اندر سے کوئی خیر نہیں پھوٹتی، جب ان کے اندر کوئی نرمی باقی نہیں رہتی، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان سے بات کو سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتے ہیں. پھر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے. یہی وجہ تھی کہ یہود ایمان نہیں لائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے کفر کیا تھا. ختم اللہ علی قلوبہم کو سمجھنے کے لیے اس آیت کو ذہن میں ضرور رکھیے، کیونکہ وہاں آپ کے دل میں آیا تھا نا کہ جب اللہ ہی نے مہر لگا دی تو پھر ان بیچاروں کا کیا قصور. لیکن یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے حجت بازی کی، ہیلا سازی کی، ٹال مٹول کی، بات ماننا ہی نہیں چاہیے، تو ان کے دل پھر کیا ہوئے؟ سخت ہو گئے. جب دل سخت ہوئے تو پھر ہدایت ان کے اندر نہیں جاتی تھی اور نہ ہی ان سے کوئی خیر کی بات نکلتی تھی. نتیجہ کیا نکلا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، کفر. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر پتھروں کی کچھ خصوصیات بتاتے ہیں. عام طور پر ہمارا خیال یہ ہے کہ پتھروں کے اندر شاید کسی بھی قسم کا احساس موجود نہیں، پتھر کو ایک بے حس چیز سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن پاک کی کچھ آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی ایک خاص قسم کا شعور موجود ہے. مثلا قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. اچھا، پتھر کس سے بنتا ہے؟ ذرے سے. ذرات مل کے پتھر بناتے ہیں نا. ایک ذرہ جو ہوتا ہے اس کی سب سے چھوٹی فارم کو کیا کہتے ہیں؟ ایٹم کہتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایٹم ایک سالڈ چیز ہے یا ایک حرکت کرنے والی چیز ہے؟ ایٹم میں حرکت ہے نا. ایٹم میں کیا کچھ ہے؟ الیکٹران ہے، پروٹون ہے. جی، تو ان میں ایک خاص قسم کی حرکت موجود ہے. وہ بظاہر دیکھنے میں تو سالڈ نظر آتے ہیں لیکن ان کے اندر حرکت ہے، گھوم رہے ہیں وہ الیکٹرانز. اسی گھومنے کے لیے لفظ تسبیح آتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، تو وہ گھوم بھی رہے ہیں اور ساتھ اللہ کی تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں. اس کے بارے میں ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں کچھ کنکریاں لی اور صحابہ کرام کو ان کی تسبیح سنوائی جو ایک بنبناہٹ کی طرح تھی. کتنی بھی خاموشی میں آپ چلے جائیں کوئی ساؤنڈ سنائی دیتی ہے آپ کو؟ ہوتی ہے نا.
کہیں بھی چلے جائیں، بالکل ساؤنڈ پروف جگہ پر آپ چلے جائیں تو وہاں بھی آپ کو ایک ساؤنڈ سنائی دے، تو پھر وہ کس چیز کی ساؤنڈ ہوتی؟ بہرحال فضا کے اندر، کائنات کے اندر ساؤنڈ بھی سنائی دیتی ہے، انتہائی خاموشی میں بھی۔ ہم ان چیزوں کی حقیقت کو نہیں جانتے، ہم محسوس کرتے ہیں مگر ہمیں نہیں معلوم کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی، ہو سکتا ہے جہری طور پر نہ بھی ہو، سری طور پر۔ سائنٹیفک ریسرچ سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ پتھروں کے اندر بھی کیا ہے؟ اسٹیشنری موومنٹ ہے، یعنی ادھر ادھر نہیں جاتے لیکن اپنی ہی جگہ پر ایک حرکت موجود ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک پہاڑ پر تھے، سبیر نام کے، اس نے آپ کو کہا کہ مجھ پر سے اتر جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ میری پیٹھ پر یہ آپ کو قتل نہ کر دیں تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب نہ دے۔ اور پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا کہ پتھر بھی جلیں گے انسان کے ساتھ۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو شخص حق کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دے گا، قیامت کے دن حجر اسود اس کے ایمان کی گواہی دے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حجر اسود کو قیامت کے دن 2 آنکھیں ملیں گی اور وہ ہر اس شخص کو پہچان لے گا جس نے اس کو حق کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا اور وہ اس کے حق میں گواہی دے گا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اور چیزوں کے اندر بھی احساسات ہوتے ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے گئے تو مسجد نبوی میں اس وقت ممبر نہیں تھا، کروسٹرم نہیں تھا جس پر آپ خطبہ دیتے، تو درخت کے تنے کو کاٹ کر بطور ممبر یوز کیا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر بنانے کے لیے حکم دیا۔ تو آپ کو معلوم ہے یہ سعادت کس کے ہاتھ میں آئی تھی؟ ایک خاتون نے آگے بڑھ کر آپ کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے بیٹے کو جنگل میں بھیجا کہ جاؤ لکڑی کاٹو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر تیار کرو۔ بہرحال جب وہ ممبر بن کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے تنے کو چھوڑ دیا تو اس تنے سے آوازیں نکلنے لگی اور وہ رو رہا تھا اور ہچکیاں لے رہا تھا۔ حدیث کی کتاب میں آتا ہے یا انینن، آہیں بھر رہا تھا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کھڑے ہو کر اللہ کا کلام نہیں پڑھیں گے، اس ممبر کے پاس جا رہے ہیں۔ تو وہ جگہیں جن پر بیٹھ کر، جہاں پر رہ کر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے، جس زمین پر سجدے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں قیامت کے دن ہمارے حق میں یا خلاف گواہی دیں گی۔ وہ بولیں گی یا اللہ اس نے میرے پاس بیٹھ کر یہ غلط کام کیا تھا یا اچھا کام کیا تھا، کیونکہ ہر چیز اپنے اندر وہ سب تصویریں لے رہی ہے ہماری، جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ اسی طرح یعنی نہ صرف یہ کہ چیزوں کی گواہی بلکہ زمین کی گواہی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرنے لگے گی کہ میری پیٹھ پر کیا کچھ ہوا، زمین بولنے لگے گی کہاں کہاں کوئی چل کے گیا، اس پر اچھل کود رہے تھے یا اس پر کچھ اچھے کام کر رہے تھے، یہ زمین کی بھی خبریں ہوں گی۔ پھر اسی طرح آل فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ پانی میں ڈوب گئے فما بکت علیہم السماء والارض، کہ ان پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین روئی، لیکن ایک نیک شخص کے دنیا سے جانے پر زمین آسمان بھی روتے ہیں کہ اللہ کا ایک نیک بندہ یہاں سے رخصت ہو گیا۔ تو اب ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے جانے پر اس دنیا سے لوگ شکر کا کلمہ پڑھیں گے کہ شکر اب بلا سے جان چھوٹی، یا یہ کہ لوگ روئیں گے، اور صرف لوگ نہیں بلکہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب چیزیں ہمارے بارے میں کیا گواہی دیں گے۔ ہم سب کو اس کے بارے میں کانشیس ہونا چاہیے، کیونکہ ہم عموماً نیک بنتے ہیں صرف لوگوں کے سامنے، تنہائی میں شیطان سے بھی بسا اوقات لوگ برے کام کرتے ہیں، شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں برائیوں میں، اور لوگوں کے سامنے شرافت کا مظاہرہ۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہم میں سے کوئی کہیں بھی چھپا کے بھی بچ نہیں سکتا، آس پاس کی ساری چیزیں اس کا حساب لے رہی ہوتی، اس کی گواہی دے رہی ہوتی، سب چیزوں کو اللہ نے آنکھیں دے رکھی۔
دیکھو ان کو، پھر قیامت کے دن بتانا انہیں کیا کر کے آئے ہو۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی کچھ خوبیوں کا ذکر کیا اور انسانوں کو پتھر سے بھی بدتر قرار دیا جب وہ اللہ کی اطاعت سے ہٹ جائیں۔ مثلا پتھر کی پہلی قسم، ان من الحجارۃ لما يتفجر منہ الانہار، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے پانی بہ رہا ہوتا ہے، نہریں پھوٹ رہی ہوتی۔ اس سے مراد وہ انسان ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی عظمت و اللہ کا خوف ہو اور اس کی آنکھ اس سے آنسو بہاتی ہو۔ یہ ایک نیک انسان کی مثال ہے جس سے یتفجر بڑے پیمانے پہ کسی چیز کا نکلنا ہوتا ہے نا، جس کے اندر سے خیر ہی خیر پھوٹتی ہے۔ یعنی بعض لوگ دیکھنے میں بہت فرم ہوتے ہیں، بہت سٹیبل ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر سے خوب خیر پھوٹتی۔ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، یعنی مومن اپنے ایمان کی وجہ سے فولادی ہو سکتا ہے، مضبوط ہو سکتا ہے، لیکن اس کا دل نرم ہوتا ہے، بہتا ہے، روتا ہے، وہ کسی کو دکھ نہیں دے سکتا، کسی کو پریشان نہیں کرتا، اور کسی کی پریشانی دیکھ کر اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اچھا، کچھ دوسری قسم کے پتھر ہوتے ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، بظاہر خشک چٹان ہے، بظاہر خدا سے دور ہے، لیکن کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے زندگی میں، کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ اس انسان کا دل پھٹ جاتا ہے اور وہ بھی اللہ کے آگے جھک جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا نا کہ وہ ان کو لگتا ہے بے پرواہ قسم کے لوگ ہیں، ان کے دل میں کچھ خدا کا خوف نہیں، کچھ نہیں، بس جی رہے ہیں ایسے ہی، ان کو دین سے کوئی تعلق نہیں، کوئی محبت نہیں، دور دور ہیں دین سے، لیکن اندر ان کے ایک خیر ہوتی ہے دل میں، اس کو کہیں نکلنے کا موقع نہیں مل رہا ہوتا۔ اچانک کیا ہوتا ہے، زندگی میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، مثلا خدا نخواستہ کسی کا کوئی بچہ فوت ہو گیا، یا ڈیورس ہو گئی، یا کوئی اور مصیبت آ گئی۔ ایسے واقعات ان لوگوں کی زندگی میں ایک زلزلے کا کام دیتے ہیں۔ جیسے زلزلہ آتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پتھر پھٹتے ہیں، یہ زمین شک ہوتی ہے نا، کریکس آتے ہیں۔ تو حالات کے زلزلے نے ان کے اندر شک پیدا کر دیا، یعنی اندر پھٹ گیا ان کو ہوش آ گئی کہ ہم کیا کر رہے تھے، یہ زندگی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور ان کے اندر سے بھی پانی، یعنی ان کی خیر نکلنے لگتی، بہنے لگتی، اور وہ پہلے دین سے دور ہوتے ہیں، اب وہ دین کے شیدائی ہو جاتے ہیں، پہلے خدا سے غافل ہوتے ہیں، اب وہ خدا کے خوف سے روتے ہیں، ان کی ذات سے بھی خیر اور بھلائی نکل آئی۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، یہ تیسری قسم ہے انسانوں کی۔ وہ کیسے کہ مثلا کسی انسان کے مقابلے میں وہ بہت سخت دل ہوتے ہیں، کسی انسان سے جب واسطہ پڑتا ہے تو بہت سٹبن ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم سنتے ہیں تو نرم ہو جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں، یعنی ویسے وہ مان کے نہیں دیتے بات، ہم کسی کی کیوں مانیں، لیکن جو ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ یہی بات اللہ کا حکم ہے، وہ کہتے ہیں آمنا و صدقنا، بس ختم، ہم مان گئے، ہم نے تسلیم کر لیا، ہم جھک گئے۔ جیسے پتھر اللہ کے خوف سے، یعنی لینڈ سلائیڈنگ کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ بعض پتھروں کے اندر جب اپنے خالق کا احساس ہوتا ہے تو گر پڑتے ہیں نیچے۔ اسی طرح بعض انسان بظاہر پتھر کی طرح ہوتے ہیں، جو ہی اللہ تعالیٰ کا حکم سنتے ہیں سجدے میں گر جاتے ہیں، حق سامنے آتا ہے، خیر سامنے آتی، فوراً قبول کر لیتے ہیں، پھر ضد کا شکار نہیں ہوتے۔ لیکن اس کے علاوہ باقی لوگ جن کو نہ کوئی حادثہ ہلا سکے، نہ اللہ کا حکم ان کو جگا سکے، اور نہ ہی ان کے دل میں کوئی خدا کا خوف ہے، وہ پھر اشد من الحجارہ، وہ پتھروں سے بھی گئے گزرے اور زیادہ سخت ہے،
لیکن ایسے لوگ یہ یاد رکھیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو. تمہارے سب اعمال کو، تمہارے سب حالات کو، تمہاری سب حقیقت وہ جانتا ہے. پھر مسلمانوں سے خطاب، مسلمانوں کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی مخالفت سے بد دل نہ ہوں. کیونکہ بات یہ تھی نا کہ یہ اہل عرب جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہود سے کچھ دین کی، ریلیجن کی باتیں سنا کرتے تھے، تو ان کو ایک ریلیجس گروہ سمجھتے تھے، یعنی ایک مذہبی طبقہ سمجھتے تھے. تو ان کا خیال یہ تھا کہ جب اسلام کی کوئی بات ہوئی ہے تو یہ بنی اسرائیل تو پہلے سے ہی کتاب جانتے ہیں، وہی جانتے ہیں، آخرت جانتے ہیں، یہ تو فوراً ہی اسلام لے آئیں گے. تو وہ خوشی خوشی ان کو جا کے بتاتے اور ان سے پوچھتے، تو وہ آگے سے کچھ اور ہی بات کرتے تو یہ پریشان ہو جاتے. ان کو بڑا یہ تعجب ہوتا کہ یہ تو پہلے سے ہی جانتے تھے جبریل کو اور کتاب کو اور نبی کو اور رسول کو اور آخرت کو، تو جب ایک اور رسول آ کے وہی باتیں کر رہا ہے جو یہ پہلے سے جانتے ہیں تو یہ مانتے کیوں نہیں اس رسول کو، یہ کیوں نہیں ایمان لاتے. یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جب کوئی مذہبی گروہ کسی مذہبی گروہ کی مخالفت کرتا ہے تو انسان کو حیرانی ہوتی ہے نا. جب کوئی دین سے دور شخص دین والے کی مخالفت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اس کو پتا نہیں ہے نا، اس لیے اس کو پہچان ہی نہیں. اگر اس کو پتا ہوتا تو پھر تو یہ ایسے نہ کرتا. لیکن بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ دین بھی جانتے ہیں اور پھر بھی وہ دین والوں کی مخالفت کرتے ہیں. تو پھر آپ کو حیرانی ہوتی ہے نا، ایسا کیوں ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اس حیرانی کو دور کر رہے ہیں. تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ یہ لوگ دین اور شریعت کے عالم ہیں اور پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تمہارا خیال ہے یہ ایمان لے آئیں گے تمہاری بات پہ؟ ان کا حال یہ ہے وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، ان کا ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا رہا ہے، یہ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس کلام کے ساتھ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہوئی ہے. ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، اس کلام کا مطلب ہی بدل ڈالا، من مانے مطلب نکالے ہوئے ہیں، اس میں کئی منمانی تعویلیں کی ہوئی ہیں، اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق دین کو موڑا ہوا ہے، اللہ کی کتاب میں تبدیلی کی ہوئی ہے. کیونکہ ان کی کتابوں میں تو لفظی تبدیلی بھی کر دیتے تھے. آج کل قرآن پاک میں کوئی لفظی تبدیلی تو نہیں کرتا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ کانٹیکسٹ سے بہت دور کی تفسیریں کرتے رہتے ہیں. قرآن پاک میں کچھ لکھا ہوتا ہے اور وہ ہر بات کو کس کی طرح موڑ لیتے ہیں؟ اپنی مرضی کی طرح. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ اتنے پولیٹیکل مائنڈیڈ ہوتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت سے پالیٹکس نکالتے ہیں، ہر آیت سے وہی مطلب نکالتے ہیں. کچھ اور لوگوں کے ذہن میں کوئی اور پردہ آیا ہوا ہوتا ہے، وہ ہر آیت سے وہی چیزیں نکالتے ہیں جو ان کے اپنے مائنڈ میں ہوتی، ان کو ہر آیت میں وہی چیز نظر آ رہی ہوتی، اور قرآن کو اس کی اصل پہ رکھ کے نہیں پڑھتے. اس سے وہ مطلب نہیں لیتے جو قرآن دیتا ہے، اس سے کیا نکالتے ہیں؟ اپنی منمانی باتیں. فرمایا ایسے لوگ تمہاری بات مان لیں گے جن کے دلوں پہ کوئی اور غلاف چڑھا ہوا ہے، جن کے ذہن پہ کوئی تعصب کا پردہ پڑا ہوا ہے، جن کے اوپر کوئی خواہشات کا غلاف آیا ہوا ہے، وہ تمہاری باتیں مانیں گے؟ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، سمجھ بوجھ کے یہ سب کچھ منمانی تبدیلیاں کر رہے ہیں. وہم یعلمون، اور وہ علم رکھتے ہیں. تو اس سے ایک بہت بڑی بات ہمیں پتہ چلتی ہے، علم کے باوجود بہت سے لوگ حق کی مخالفت کیا کرتے ہیں. عالم ہونے کے باوجود، جاننے کے باوجود بہت سے لوگ جب ان کے اپنے مفادات پہ کوئی زد پڑتی ہے تو وہ دین ہی کے کام کے مخالف ہو جاتے ہیں، اسی میں مین میخ نکالنے لگتے ہیں، اسی کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن چونکہ آپ ان کی غلطیاں بتا رہے تھے، ان کی کمی کوتاہی کی طرف نشاندہی فرما رہے تھے، تو اس سے تھریٹنڈ فیل کیا انہوں نے، اس سے وہ ہل گئے کہ اب تو ہمارے سارے جرم پکڑے جائیں گے، اب تو ہماری ساری کوتاہیاں سامنے آ جائیں گی. اس لیے انہوں نے کیا فائدے کی بات سمجھی کہ سب سے آسان کام یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مخالفت کرتے جاؤ، آپ ہی کو بدنام کر دو، لہٰذا جو کچھ آپ کہیں گے وہ بھی پھر کوئی نہیں مانے گا. پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں جو تبدیلیاں کی تھیں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گی. جرمنی کے عیسائی پادریوں نے یہ سوچا
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آرامی زبان میں جو انجیل تھی وہ تو اب دنیا میں موجود نہیں. اس وقت قدیم ترین انجیل یونانی زبان میں ہے اور یونانی سے ہی ساری زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے ہیں. لہذا یونانی مخطوطوں کو جمع کیا جائے اور ان کا آپس میں مقابلہ کیا جائے. چنانچہ یونانی زبان میں انجیل کے نسخے جتنے دنیا میں پائے جاتے تھے، مکمل ہوں کہ ان کے جز ہوں، ان سب کو جمع کیا گیا اور ان کے ایک ایک لفظ کا باہم مقابلہ کولیشن کیا گیا. اس کی جو رپورٹ شائع ہوئی اس کے لفظ یہ ہیں کہ کوئی 2 لاکھ اختلافی روایات ملتی، یعنی اتنی تبدیلیاں کی تھی انہوں نے اپنی کتاب میں. اس کے بعد یہ جملہ ملتا ہے کہ ان میں سے 1/8 یا 1/8 بہت اہم ہے. یہ ہے انجیل کا قصہ. غالباً اس رپورٹ کی اشاعت کے بعد کچھ لوگوں کو قرآن کے متعلق حسد پیدا ہوا، تو جرمنی میں ہی میونخ یونیورسٹی میں ایک ادارہ قائم کیا گیا، ایک انسٹیٹیوٹ جس کا نام تھا قرآن مجید کی تحقیقات کا ادارہ، قرآنک ریسرچ انسٹیٹیوٹ. اس کا مقصد یہ تھا کہ ساری دنیا سے قرآن مجید کے قدیم ترین دستیاب نسخے لے کر فوٹو کر کے جس طرح بھی ممکن ہو جمع کیے جائیں. جمع کرنے کا یہ سلسلہ 3 نسلوں تک جاری رہا، یعنی 3 جنریشن نے اس کو جمع کیا. ڈاکٹر حمید اللہ جن کے ریفرنس سے اس وقت میں اس کو پڑھ رہی ہوں اس پیراگراف کو، یہ ان کے خطبات بہاولپور ایک کتاب ہے، انگریزی میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، ایمرجنس آف اسلام. تو ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ جب میں 1933 میں پیرس یونیورسٹی میں تھا، اس کا تیسرا ڈائریکٹر پریتسل جو تھا وہ پیرس آیا تاکہ پیرس کی پبلک لائبریری میں قرآن مجید کے جو قدیم نسخے پائے جاتے ہیں ان کی فوٹو حاصل کرے. اس پروفیسر نے مجھ سے شخصاً بیان کیا کہ اس وقت، یعنی یہ 1933 کی بات ہے، کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں قرآن مجید کے 42,000 نسخوں کی فوٹو کاپی موجود ہیں اور مقابلے کا کام جاری ہے. دوسری جنگ عظیم میں اس ادارے کی عمارت پر ایک امریکی بم گرا اور عمارت، اس کا کتب خانہ اور عملہ سب کچھ برباد ہو گیا. لیکن جنگ کے شروع ہونے سے کچھ ہی پہلے ایک عارضی رپورٹ شائع ہوئی تھی. اس رپورٹ کے الفاظ یہ ہیں کہ قرآن مجید کے نسخوں میں مقابلے کا جو کام ہم نے شروع کیا تھا وہ ابھی مکمل تو نہیں ہوا، لیکن اب تک جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ ان نسخوں میں کہیں کہیں کتابت کی غلطیاں تو ملتی ہیں لیکن اختلاف روایت ایک بھی نہیں. قرآن پاک کے اتنے 1000 نسخوں میں جو مقابلے کا کام شروع ہوا ہے اس میں کوئی بھی اختلافی روایت نہیں. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ کتابت کی جو غلطی ایک نسخے میں ہو گئی وہ کسی بھی دوسرے نسخے میں نہیں ہوگی. مثلا فرض کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اگر الرحمن کا لفظ ایک جگہ نہیں لکھا گیا تو باقی سب نسخوں میں وہ موجود ہوگا. اس سے کیا پتہ چلے گا کہ ایک نسخے میں کتابت کی غلطی ہے. اسے ہم کاتب کی غلطی قرار دیں گے. یا کوئی لفظ کہیں بڑھ گیا ہے، مثلا ایک نسخے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کا لفظ 2 دفعہ آیا تو اسے کاتب کی غلطی سمجھا جائے گا. تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کس طرح محفوظ رکھا. اور دوسری بات کیا پتہ چلتی ہے کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں کتنی تبدیلیاں کر ڈالی. تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. پھر اس کے بعد ان کا حال کیا تھا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. ایمان والوں کو دھوکہ دیتے، يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جب اکیلے ہوتے اپنے سرداروں کے پاس تو کہتے کہ تم مسلمانوں کو جا کر کیوں اپنی حقیقت بتاتے ہو. یعنی وہ جا کر کیا کہتے کہ تم مسلمانوں کو تورات کی ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جو تمہارے اپنے خلاف جاتی ہیں. مسلمانوں سے بات کرنے سے پہلے کچھ تو سوچ لیا کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ان کی سب باتیں جانتا ہے، چھپی بھی اور کھلی بھی. اس کے بعد یہ امیین کی بات ہے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں. اب ان کے دونوں گروہوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے. علماء کا حال کیا ہے، ٹیکسٹ میں تبدیلیاں کرتے ہیں، غلط مطلب بتاتے. عوام کا حال کیا ہے، وہ کتاب جانتے نہیں. یہاں پر میں مسلمانوں کے آج کل کے حالات سے اس بات کو تھوڑا کمپیئر کرنا چاہوں گی. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں اس وقت یہی صورتحال ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم ضرور پیروی کرو گے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے طریقوں کی، حتیٰ کہ جس قوم میں وہ گھسیں گے وہیں تم جا گھسو گے، جو کچھ وہ کریں گے تم بھی وہی کرو گے. اور آج ہمارا حال کچھ ایسا ہی ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی طبقہ ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ دین میں بسا اوقات من مانی تعویلیں کرتا ہے.
یعنی جو ریلیجس گائیڈنس ہے لوگوں کو جو ملتی ہے وہ پیور نہیں ملتی. ٹیکسٹ تو عوام کے سامنے آتی ہی نہیں. اب دیکھیے کہ اس کراچی شہر کی آبادی دیکھیے اور اس کے مقابلے میں ہمارا جو نظام تعلیم ہے خواہ ریلیجس ہے یا دوسرا ہے، اس میں کتنے ایسے انسٹیٹیوٹ یا کتنے ایسے ادارے یا کتنی ایسی کوششیں موجود ہیں کہ ایک عام شخص کے پاس یہ سہولت موجود ہو اس کے گھر کے پاس کہ وہ جا کر قرآن پاک کا ایک ایک لفظ پڑھ سکے، سمجھ سکے، اس کا مفہوم جان سکے. عموماً جو دین کی تعلیم کے نام پر بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی؟ یا درس ہوتے ہیں یا لیکچرز ہوتے ہیں یا پھر ایسے خطبے ہوتے ہیں کہ جس میں خطبہ دینے والا، درس دینے والا، لیکچر دینے والا کیا کرتا ہے؟ جو اس کی مرضی ہوتی، جس طرح چاہے جس چیز کو پیش کرے. عوام کیا کرتے ہیں؟ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، سن کر آ جاتے ہیں. ان کے پاس کوئی ذریعہ ہے کہ جس سے وہ کمپیئر کر سکیں کہ جو کہا گیا وہ بالکل وہی کچھ ہے؟ کتنے ریفرنس ہوتے ہیں، کتنی اوتھینٹسٹی ہے ان باتوں کی، کیا مفہوم ہے واقعی اس ٹیکسٹ کا جو اس میں لکھی ہوئی ہے؟ لوگوں کے اپنے پاس تو کتاب ہوتی نہیں، نہ کھلی ہوتی ہے، نہ پڑھتے ہیں، نہ جانتے ہیں. اسی وجہ سے پھر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. کہیں جاتے ہیں وہ کچھ بتاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں وہ کچھ اور بتاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں کچھ اور ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ غلط کیا صحیح کیا. حل کیا سوچا انہوں نے، نتیجہ کیا، ریزلٹ کیا، سب کچھ ایک طرف رکھو اور کرو جو دل میں آتا ہے. اور آخرت وہ جب آئے گی دیکھی جائے گی. وہاں جانے کے لیے تو آپ یہ فلاں وظیفہ اتنے 1000 دفعہ پڑھ لو یا کسی کا پلو پکڑ لو یا اسی طرح اور بہت سی چیزیں، تو کیا ہوگا؟ بس جنت میں پہنچ جاؤ گے. تو اب آپ دیکھیں کہ منہم امیون، ان کے لا علم لوگوں نے جو کتاب نہیں جانتے تھے، کچھ امیدیں، آرزویں اور تمنائیں اور کچھ نجات کے سستے نسخے تلاش کر رکھے تھے. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنے پاس ایک لسٹ بنائیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ کون کون سے نظریات ہیں، وہ کون سے خیالات ہیں، وہ کون سی تمنائیں اور آرزویں ہیں کہ جن کی بنا پر ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ نہ اس کتاب کو پڑھو نہ عمل کرو، اور جنت تو ہمارے لیے ہے کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، جنت میں ہمیں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. ہم میں سے کتنے فیصد لوگوں کو آخرت کا خوف ہے؟ کتنے فیصد کے اندر یہ احساس ہے کہ ہم نے مرنا ہے، خدا کو جان دینی ہے، ہمارا حساب ہونا ہے؟ ہم کیا یہ نہیں سمجھتے کہ بس حساب کیا چیز ہوتی ہے؟ بس کلمہ پڑھ لیا ہم چلے جائیں گے جنت. اور پھر آپ دیکھیے کہ ریلیجن کے نام پر جو دینی کتابیں ملتی ہیں ان میں عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ یہ فلاں بات پڑھ لو، اتنے 1000 محل جنت میں بن جائیں گے. یہ مختلف قسم کے درود ہیں، ان کے شروع میں ایسی ایسی فضیلتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو ان کی کوئی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی. تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسا مٹیریل ہو، کوئی بھی ایسا ریفرنس ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو جو لوگوں نے خود سے گھڑ رکھی ہو اپنی آخرت کی نجات سے متعلق، وہ میں چاہوں گی کہ آپ ایک ڈاٹا کلیکٹ کریں جس سے پتہ چلے کہ بنی اسرائیل میں اور ہم میں کیا مماثلت پائی جاتی ہے. عمر بھر نماز نہ پڑھو، کیا کرو؟ 1-2 نفل معلوم نہیں رمضان کی کون سی تاریخ کو پڑھ لو، ساری عمر کی نمازوں کے برابر ہو جائے گا. کوئی مر جائے تو اس کے ساتھ عہد نامہ دفن کر دے، عذاب قبر سے بچ جائے گا. وہ کون سے ٹوٹکے ہیں کہ جو ہم نے جنت میں جانے کے لیے رکھے ہوئے، اور باقی چوری کرو، ڈاکہ کرو، فریب کرو، فساد کرو، لڑو جھگڑو، دوسروں کو تانے دو، دھوکہ دو، کام نہ کرو، سب جنت میں چلو گے. اچھا، پھر فویل للذین یکتبون الکتاب، پھر علماء پہ بات ہے ان کے علماء لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے، لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے فتوے لکھتے رہتے ہیں. ہر ایک کی مرضی کے مطابق جواب دینے کے لیے کہیں نہ کہیں سے کوئی دلیل لے آئیں گے تاکہ لوگوں کو مطمئن کر دیں کہ جو تم غلط کام کرے یہ ٹھیک ہے. جیسے کل بھی بات ہوئی تھی نا کہ ان کی ہیلا سازی کی، تو بسا اوقات حرام کو مختلف ہیلا سازیوں کے ذریعے حلال کر کے پیش کر دیتے ہیں. حرام چیز کو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ بھئی امت میں کچھ لوگ شراب کا نام بدل کر اسے پی لیں گے.
اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے علماء بھی ان کو مل جاتے ہیں، ان کو علماء تو کہنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جو اصل میں علماء ہوتے ہیں وہ ایسے کام نہیں کرتے، تو وہ ان کو اس کے حلال کرنے کا بھی فتویٰ دے دیں گے کہ نہیں یہ شراب نہیں ہے، اس کو شراب ہی نہ کہو۔ مثلا آپ دیکھیں کہ جیسے سود ہے، اس کی حرمت قرآن پاک میں آگے آپ پڑھیں گے سورۃ البقرہ میں کہ کتنی شدید ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ سود کو حلال کیے ہوئے ہیں اور اس پہ فتویٰ بھی رکھتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، تو کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہیں اصل میں حرام لیکن ہم ان کو اپنے لیے اپنی دنیا بچانے کے لیے حلال کیے ہوئے ہیں؟ یعنی وہ کون سی برائیاں ہیں جن کو ہم نے خوبصورت نام دے کر اپنے لیے حلال کر لیا؟ یہ سوال لکھ لیجیے۔ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ ان کی جو بات ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، ہم تھوڑی آگ میں جائیں گے، ہم تو نہیں جائیں گے۔ اچھا ہم مسلمان بھی کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کافروں کے لیے ہوتی ہے جہنم، جو کلمہ پڑھ لیے وہ تو جنت میں ہی جائیں گے۔ اور اس بات پر تسلی رکھتے ہوئے پھر نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، جھوٹ بولنے سے کچھ نہیں بگڑتا، کسی کی غیبت کرو، کسی پہ الزام تراشی کرو، کچھ نقصان نہیں۔ اگر پتا ہو کہ نقصان ہے تو پھر یہ سب کچھ ہو، اگر پتا ہو کہ حرام کام کرنے کا نتیجہ سزا ہے، پکڑ ہو جائے گی، وہ آگ کے شعلے ہیں، تو پھر ایسا ہو کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ایمان والو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ بھئی ہم تو ایمان لا چکے ہیں، پھر کون سی آگ؟ لیکن ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں یہ سب کچھ کسی اور کے لیے۔ ہم ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے مسلمان کا ٹپا لگوا بیٹھے ہیں، اب ہمارے لیے تو جنت ہی جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تمہاری یہ سب باتیں من گھڑت ہیں، تم نے اللہ سے کوئی وعدہ نہیں لے رکھا کہ تم اس کے بہت پسندیدہ ہو تو تمہیں جہنم میں نہیں پھینکے گا۔ بلا صاف اعلان ہے، من کسب سیئاتن، جس نے برا کیا، جس نے غلط کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اپنی غلطی کو چھوڑا نہیں، معافی نہیں مانگی، استغفار نہیں کی، اس سے نکلا نہیں، اسی میں ہی گھرا رہا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے لوگ دوزخ والے ہیں۔ جس نے غلط کام کر کے پھر اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں کیا، غلطی کو غلطی ہی نہیں کہا۔ لیکن یہاں اول درجے پر یہود کی طرف اشارہ ہے۔ ان کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مان رہے تھے، اور اس سے وہ نکل ہی نہیں پا رہے تھے۔ وہ اپنی تمناؤں میں اس طرح گھرے ہوئے تھے کہ ان کو اپنی غلطی بھی خوبصورت نظر آنے لگی تھی، اس کی کئی تعویلیں کر لیتے تھے۔ فرمایا کہ اگر تم اس سے نہ نکلے اولئک اصحاب النار ھم فیھا خالدون، اس کے برعکس والذین آمنوا وعملوا الصالحات، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے۔ کیا شرط ہے جنت میں جانے کے لیے؟ تمنائیں اور آرزوئیں؟ محض خیالات نہیں، ایمان کے ساتھ نیک کام۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم۔ ہاں یہ کسی نے لکھا ہے گناہ کے بارے میں، گناہ پہلے پرلطف ہوتا ہے، یعنی اس کی طرف اٹریکشن ہوتی، پھر انسان جب اس کی طرف بڑھتا ہے تو وہ آسان ہو جاتا ہے، پھر اس سے مسرت ہونے لگتی، پھر وہ بار بار کیا جاتا ہے، پھر وہ فطرت بن جاتا ہے، پھر انسان گستاخ ہو جاتا ہے، پھر اسے کبھی پچھتاوا نہیں آتا اور بالآخر تباہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ اس گھیرے میں آنا جو ہے نا، من کسب سیئاتن، ایک دفعہ برائی کی، جھجک اتر گئی، پھر بار بار کی، پھر اس کے پھیر میں آ گیا، پھر اس میں ایسا محو ہو گیا کہ وہ برائی برائی ہی نہ لگی، اور جب ہوش آئی تو توبہ کا وقت گزر چکا۔ اسی طرح ایک اور کمنٹ ہے کہ یہود نے تو اپنی کتاب میں تحریف کی، مگر آج مسلمان بھی اپنے مفاد کے لیے قرآن میں تحریف کرتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب کے پاس ایک خاتون گئی جن کا شوہر وفات پا چکا تھا اور ایک ہی بیٹی تھی۔ ان خاتون نے کہا کہ میں چاہتی ہوں
کہ میرے شوہر کی ساری جائیداد مجھے مل جائے، کیا قرآن میں اس کی کوئی دلیل ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بالکل ہے، سورۃ لہب میں آتا ہے ماں کا سب، یعنی ماں کا سب کچھ ہے. ہاں یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو اس نے کمایا، اصل مطلب تو یہ ہے لیکن ماں کا سب ہے. یہ لکھتی کہ میں نے یہی سوچا کہ اگر وہ خاتون پڑھی لکھی ہوتی تو شاید اس تعویل کو قبول نہ کرتی. اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ من گھڑت تعویلوں اور دین میں تحریف سے محفوظ رہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود علم حاصل کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.